اللہ کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لفظی ترجمہ ہے یکادو قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے، ابصارہم ان کی آنکھوں کو، کلما جب، اضاء روشن کر دیا، لہم ان کے لیے، مشو وہ سب چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، واذا اور جب، اظلم اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قاموا وہ سب کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء اللہ اللہ چاہے، لذہب البتہ لے جائے، بسمعہم ان کی سماعت کو، وابصارہم اور ان کی بصارت کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کلی شیء علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر قادر ہے یا قدرت رکھنے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ ہے قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے منافق کے کردار اور اس کے رویوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، یعنی منافق اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں جو قرآن مجید میں ہیں، انہیں جب سنتے ہیں تو ان پر عمل پیرا ہونے کی تھوڑی بہت کوشش کرتے ہیں، مگر اگر گھر والوں کی یا معاشرے کی طرف سے مخالفت ہو تو پھر وہ رک جاتے ہیں۔ یخطف ابصارہم ان کی نگاہیں اچک لے، یہاں ابصار یعنی بصارت سے مراد ایمان کا نور ہے جو منافق میں کم ہوتا ہے، اور بصارت کے اچکنے سے مراد یہ ہے کہ گھر والوں اور معاشرے کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی سمجھ ان کی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے ذہن اور عقل کے مطابق نہیں بلکہ گھر والوں اور معاشرے کے افراد کے ذہن سے ہی سوچنے لگتے ہیں۔ پھر فرمایا کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ پچھلی آیت میں آیت نمبر 19 میں ہم نے پڑھا تھا کہ آسمان سے موسلا دھار بارش یعنی وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور وحی میں سادہ احکامات بھی ہیں اور مشکل احکامات بھی ہیں، تو اگر ایسے سادہ احکامات ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا انہیں مشکل نہیں لگتا تو اس سے مراد ہے کہ روشنی میں وہ چل پڑتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل بھی کر لیتے ہیں، آسان احکامات پر، اور اسی طرح سے ایمان والوں کے ساتھ مل کر کچھ تھوڑا بہت عمل صالح بھی کر لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب وہ ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی آسان احکامات کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ کی طرف سے مشکل احکامات بھی اترتے ہیں، اور اگر دین کا حکم ان کی دل کی مرضی کے خلاف ہو، یا گھر والوں کی یا معاشرے کے افراد کی پسند کے مطابق نہ ہو، اور انسان ان کی مخالفت یا اپنے نفس کی مخالفت برداشت نہ کر سکتا ہو تو وہ اللہ کے حکم کو سمجھنے کے باوجود بھی نظر انداز کر دیتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونا اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتا۔ یہ اس سے مراد ہے کہ ان پر جیسے اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی کفر کا اندھیرا، نفاق کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، اور اس اندھیرے میں ہی کھڑے رہ جاتے ہیں، یعنی جب وہ قرآن و حدیث کی مجالس میں نہیں جاتے اور اللہ کے وعدے وعیدوں کو بھی نہیں سنتے تو گویا اندھیرا ہو جاتا ہے اور ان کے اعمال صالح بھی رک جاتے ہیں۔ یعنی منافق کا طرز عمل یہود و نصارہ کی طرح ہے، جیسے یہود و نصارہ نے بھی اپنی آسمانی کتب میں آسان احکامات پر عمل کر لیا، اور جو مشکل احکامات تھے ان کو بالکل ہی تبدیل کر دیا، یعنی تحریف کر دیا، بدل دیا، کتاب سے ہی نکال دیا۔ کتاب کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، یعنی قرآن کی حفاظت کا ذمہ، اس لیے قرآن سے تو احکامات کو نہیں نکال سکتے، لیکن اپنی زندگیوں سے، اپنے دل سے ان احکامات کو نکال دیتے ہیں جن پر عمل پیرا ہونا انہیں مشکل لگتا ہے، یا انہیں لگتا ہے کہ ان کی دنیا چھن جائے گی، دنیا کے مفادات کم ہو جائیں گے، ایسے احکامات کی وجہ سے وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکیں گے، اپنی لائف کو انجوائے نہیں کر سکیں گے، تو ایسے احکامات کو وہ پس پش ڈال دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ جب ان کے
لیے اندھیرا ہو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں ان کے ارد گرد گمراہی کا، نفاق کا اندھیرا چھا جاتا ہے اور انہیں آگے بڑھنے کا راستہ معلوم نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے نفع مند علم یعنی قرآن اور حدیث سننے سے بہرے بننے والوں اور حق دیکھنے سے اندھے بننے والوں سے، جنہوں نے اپنے ایمان کے راستے بند کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی ہے کہ اللہ جب چاہے اپنی دی ہوئی صلاحیتیں واپس لے سکتا ہے، یعنی جو اعضاء اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یہ اللہ کے حکم سے اپنا کام کر رہے ہیں، اللہ جب چاہے ان کو ناکارہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی ہے کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ اور شر اور نفاق سے باز آ جاؤ۔ یہاں اس آیت میں سماعت سلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو سننے سے روک دینا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے احکامات کو نظر انداز کرنے والوں کو کتاب سننے سے بھی روک دیتا، لیکن وہ سن کر عمل نہ کرنے والوں کو بھی سننے سے نہیں روکتا۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ کوئی جتنا کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور بصارت سلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ بصارت سے مراد نور ایمان ہے، جو قرآن اور حدیث کے علم اور اس پر عمل کے ساتھ بڑھتا ہے۔ انسان جب دین کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر بھی موقع دیتا ہے اور دیتا رہتا ہے کہ شاید اب وہ سن لے اور سمجھ لے، اور اللہ تعالیٰ انسان کے سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو بالکل ختم نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ منافق کو بھی ہدایت کی طرف لوٹنے کے لیے مواقع عطا کرتا ہے، لیکن منافق کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اسلام پر عمل پیرا ہو کر کہیں میں لوگوں کی نظروں سے نہ گر جاؤں، اور منافق کو یہ اندیشہ بھی لاحق ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور پھر جب رسم و رواج سے اسلام کے احکامات ٹکراتے ہیں تو اہل خاندان اور معاشرے کے افراد میں عزت کم ہو جانے کا خوف بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ اسی طرح منافق میں تعصب بھی ہوتا ہے کہ منافق جب کسی انسان سے اللہ تعالیٰ کے حکم کو یا دین کے احکامات کو سنتا ہے تو وہ اس کو اس انسان کی بات سمجھ لیتا ہے، وہ یہ اندازہ نہیں لگا پاتا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس طرح سے اس کے اندر چھپا ہوا تکبر اور حسد زندہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے منافق کان رکھتے ہوئے بہرا، آنکھیں رکھتے ہوئے اندھا اور زبان رکھتے ہوئے گونگا بن جاتا ہے، اور اس طرح یہ تعصب اسے اسلام پر عمل پیرا ہونے سے روک دیتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اللہ کے ارادوں کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اللہ کے فیصلے نافذ ہو کر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کر گزرتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی اس کی مخالفت کرنے والا نہیں۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے حصے بصارت اور حصے سماعت سلب کر لینے سے اپنی قدرت کا یقین دلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں پر اپنی قدرت اور اپنے اختیار کو واضح کیا ہے کہ اگر ان میں حق کو قبول کرنے کی طلب نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حالات کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دینے کی قوت سے اپنی قدیر ہونے کا شعور دلایا کہ اللہ جب چاہے کانوں کو، آنکھوں کو اور انسان کے اعضاء کو بیکار کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 21 ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ لفظی ترجمہ ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور انہیں بھی جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم سب بچ جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ۔ مدینہ میں موجود 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد، یعنی مومن، کافر اور منافق، ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں سے مشترکہ خطاب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مشترکہ خطاب کر کے پوری انسانیت سے ایک مطالبہ کیا کہ اے لوگو، اللہ کے غلام بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے،
اور یہ ایسا حکم ہے جس کے لیے اس نے اپنے بندوں کو تخلیق فرمایا ہے۔ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت سورہ البقرہ کا دل ہے، جس میں خالق کائنات نے تمام مخلوق سے اپنی عبادت یعنی اپنی غلامی کا مطالبہ کیا ہے، اور غلامی کرنے کی وجہ بھی بتا دی، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا اور ان تمام لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ امام ابن تیمیہ عبادت کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبادت سے مراد وہ تمام کام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اللہ ان کاموں سے محبت کرتا ہے۔ تو عبادت یعنی اطاعت اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا اور ہماری زندگی کا مقصد عبادت ٹھہرایا تاکہ ہمارے دل اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا یعنی جو تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آیا، اور پھر فرمایا والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ تم سے پہلے گزرے ہوئے تمہارے آباء و اجداد اور ساری مخلوق کا رب ایک اللہ ہے۔ تو اسی لیے اللہ یہ حق رکھتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ پھر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تتقون یہاں 3 طرح کے معنوں میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ تو فرمایا لعلکم تتقون یعنی تم دنیا میں غلط رویے سے بچ جاؤ، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ جب ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، کیونکہ اب عبادت ایک ایسا سبب ہے جو اللہ کی ناراضگی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اپنی غلامی، اپنی عبادت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت رکھتا ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نافرمانی سے، گناہوں کے کاموں سے بچا لیتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے اور دوزخ کی آگ سے ایسے لوگوں کو بچا لے گا۔ آیت نمبر 22 ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ لفظی ترجمہ ہے الذی، جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اور اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر نکالا، بہی اس کے ذریعے، من الثمرات پھلوں سے، رزقا لکم رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا پس مت یا پس نہ، تجعلوا تم سب بناؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن کوئی شریک، اور یا حالانکہ انتم تم سب، تعلمون تم جانتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ ہے وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے، چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی 4 نشانیاں گنوائی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، اور پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔ اور یہ 4 نشانیاں گنوا کے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش بنایا، یعنی زمین میں وہ ساری قوتیں رکھ دی جو انسان کے لیے ضروری ہیں۔ زمین کو ہموار بنایا، وہ انسان کو لے کر ڈھلکتی نہیں ہے اور انسان اس پر پرسکون زندگی گزار سکتا ہے۔ پھر فرمایا آسمان کو چھت بنایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے بنایا، جس کے نیچے ساری کہکشائیں ہیں، سارے سیارے ہیں جو اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی نہیں ہیں۔ سورہ المومن کی آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتے ہیں یقیناً آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ پھر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی نازل کیا،
یعنی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے پانی برسانے کا کیسا انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کی حرارت کی وجہ سے سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اوپر جاتا ہے، پھر ٹھنڈا ہو کر بادلوں کی شکل اختیار کرتا ہے، اور بادلوں کو ہوائیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے لے کر اڑتی ہیں، اور جس علاقے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں یہ پانی بارش کی صورت میں برسا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر اگانے کی قوت رکھی، آسمان سے بارش برسائی اور اس کے ذریعے ہر طرح کی پیداوار نکال کر انسانوں کے لیے رزق کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں ایسی قوتیں رکھی ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، اور انسان ان قوتوں سے فائدہ اٹھا کر رزق حاصل کرتا ہے اور زندگی بسر کرنے کا سامان کرتا ہے اور لذت بھی حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات گنوا کے مطالبہ کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں، کسی کو سجدے نہ کیے جائیں، اللہ کے ماں سوا کسی کے لیے قربانی نہ کی جائے، کسی کے لیے مال خرچ نہ کیا جائے، اور اللہ سے محبت رکھی جائے، اللہ ہی پر توکل بھروسہ کیا جائے، اور صرف اللہ ہی کا خوف رکھا جائے، اللہ سے ہی امید باندھی جائے، اور اللہ کو راضی اور خوش رکھنے کی فکر کی جائے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے ماں سوا کوئی بھی زمین اور آسمان کے ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے، نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، خواہ تمہیں مار ڈالا جائے خواہ تمہیں جلا دیا جائے۔ تو اللہ کے ساتھ شرک ایسا گناہ، ایسی برائی ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جتنے گناہوں کو چاہیں گے معاف کر دیں گے، ماں سوائے شرک کے۔ شرک کی کسی صورت معافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ پھر فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو جب تم یہ جانتے ہو، یعنی جب تم جانتے ہو کہ اللہ تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تو پھر تم اس کے ساتھ شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ کون تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو جلد ہی وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی جب تم جانتے ہو کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، پھر کیسے اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہو؟ پھر تم کیسے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک سے بچا کے صرف اپنی غلامی، صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔